اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں انتہائی محنت اور مشقت سے پیسہ کما کر پاکستان بھیجتے ہیں. اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کی جائیدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں. ہماری جو تعداد اوورسیز کی اس وقت بہت ایکسیڈ کر گئی ہے. دیٹ از مور دین 9 ملین. جب سے آپ دیکھیں کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ملا ہے تو ان کی نیشنل پالیٹکس میں نیوسنس ویلیو بھی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. زیادہ سے زیادہ جو پرابلمز یہاں اوورسیز کو آ رہے ہیں وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور خالی پلاٹ ہونے کی صورت کی وجہ سے قبضہ گروپ اس کو مار کر لیتا ہے. اب تک ہمارے پاس 28,587 درخواستیں موصول ہوئی تھیں جس میں سے 18,227 جو کیسز ہم نے نپٹا دی ہیں. ایک بااثر آدمی یا قبضہ گروپ جسے ہم کہتے ہیں اس کے رابطے بھی ہوتے ہیں یا سفارش اگر آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ چیف منسٹر پنجاب کی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ ہم کسی کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. کوئی ایسا ہم نے آج تک پنجاب میں کسی قبضہ گروپ کا پریشر برداشت نہیں کیا. جو چیزیں ہماری کلیئر ہوئی ہیں کورٹ سے یا میڈیشن سے ہم نے فوراً اس کا قبضہ دلوایا ہے. جو ہم نے ریڈریس کی 18,227 اس میں تمام قبضہ جات بھی آ جاتے ہیں, اس میں پارٹیشن کیسز بھی آ جاتے ہیں, اس میں ٹیننسی ایگریمنٹس بھی آ جاتے ہیں, اس میں پارٹنرشپ چیٹس بھی آ جاتی ہیں, چیک ڈس آنر بھی آ جاتے ہیں, مرڈرز بھی آ جاتے ہیں, تھیفٹ بھی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا کلچر ہے, ہم تھانے میں جاتے ہیں تو ایک رپورٹ درج کروانے کے لیے بھی محرر کی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے. آپ 100% تو اس ایکٹیویٹی کو نہیں روک سکتے لیکن جو آپ کے نالج میں آئے آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد احمد. آج میرے ساتھ موجود ہیں کمشنر اوورسیز کمیشن پنجاب خادم عباس شاہ صاحب. ان سے ہم بات کریں گے کہ پنجاب سمیت پاکستان بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے مسائل کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں انتہائی محنت اور مشقت سے پیسہ کما کر پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان میں اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کی جائیدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں خادم عباس شاہ صاحب, ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے ازالے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ تشریف لائیں اور آپ نے اوورسیز کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو ایز فار ایز اوورسیز آر کنسرنڈ اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو تعداد اوورسیز کی اس وقت بہت ایکسیڈ کر گئی ہے. دیٹ از مور دین 9 ملین. ورلڈ وائڈ 9 ملین ایک بہت بڑی, یورپ کے بہت سے ممالک سے زیادہ اس کی تعداد ہے. اور جب سے آپ دیکھیں کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ملا ہے تو ان کی نیشنل پالیٹکس میں نیوسنس ویلیو بھی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. تو اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے مسائل میں بھی کافی جو ہے اضافہ ہوا ہے کیونکہ جیسے تعداد بڑھتی ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل جو ہے, کیونکہ ایک اوورسیز باہر گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو پرابلمز ہوتے ہیں. تو اوورسیز کمیشن جو ہے وہ ہر ممکن اقدامات کرتا ہے کہ ان کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان کی وہ سیف گارڈ کرے. زیادہ سے زیادہ جو پرابلمز یہاں اوورسیز کو آ رہے ہیں وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور خالی پلاٹ ہونے کی صورت کی وجہ سے قبضہ گروپ اس کو مار کر لیتا ہے اور جعل سازی کر کے وہ اپنا نام لگا لیتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے اوورسیز کمیشن نے بڑے اقدامات کیے ہیں اور اب تک ہمارے پاس 28,587 درخواستیں موصول ہوئی تھیں جس میں سے 18,227 جو کیسز ہم نے نپٹا دی ہیں. جو ایک ہمارا ریڈریسل ریٹ ہے وہ 63% بنتا ہے. اس کے علاوہ اوورسیز کے اور دیگر مسائل ہیں جس طرح پارٹنرشپ چیٹس ہو جاتی ہیں کہ اوورسیز انویسٹمنٹ کرتا ہے کسی پارٹنر کے ساتھ لوکل تو وہ کوئی پارٹنرشپ چیٹ کر جاتا ہے, فراڈز کر جاتے ہیں ان کے ساتھ, چیک ڈس آنرز ہو جاتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہمارے ٹیننسی ایگریمنٹس ہیں. اوورسیز عموماً کوئی کرایہ دار کو اپنا جو کرائے پہ چڑھاتا ہے اس کے بعد وہ وائلیشن کر لیتا ہے اس ایکٹ کی, اس جو ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس کی وائلیشنز ہو جاتی ہیں. تو وہ ٹیننسی ایگریمنٹس کی وائلیشن ہے. تو ہم نے اس طرح کے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو فگر بتائی کہ 63% ہمارا ریزولیشن ریٹ ہے. اور جو مسائل باقی 37% جو ابھی تک انڈر ٹرائل چل رہے ہیں کیسز, وہ بہت سے جو ہیں کورٹ میٹر ہیں جو سول کورٹس, کرمنل کورٹس اور دیگر ریونیو کورٹس میں جو ہے میٹرس آف جوڈس ہیں وہ ہیں. باقی کچھ کیسز ایسے ہیں جو ہم نے ڈسٹرکس کو مارک کیے ہیں وہ دے آر نیو کیسز.
تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ 63% ریڈریسل ریٹ ایک بڑی سکسیس ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قبضہ گروپ جو ہے جو کسی کی اوورسیز پاکستان کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے یا اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کوئی بااثر آدمی ہی ہوگا. تو وہ ایک بااثر آدمی یا قبضہ گروپ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے رابطے بھی ہوتے ہیں سیاسی سطح پر پولیس کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ. تو اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ اس طرح کا جو اثر و رسوخ یا سفارش اگر آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ جی, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال کیا ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ ہمارے سوشل فیبرک جو ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن چیف منسٹر پنجاب کی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ ہم کسی کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے, اور الحمدللہ کوئی ایسا ہم نے آج تک پنجاب میں کسی قبضہ گروپ کا پریشر برداشت نہیں کیا. جو چیزیں ہماری کلیئر ہوئی ہیں کورٹ سے یا میڈیشن سے, ہم نے فوراً اس کا قبضہ دلوایا ہے. کتنے لوگوں کو اس وقت تک آپ قبضے دلوا چکے ہیں؟ ویسے تو ہزاروں کے حساب سے ہم نے قبضے دلوائے ہیں. 18,000 جو ہے میں نے وہ جو ذکر کیا ہے ٹوٹل جو ہم نے ریڈریس کی ہے 18,227, اس میں تمام قبضہ جات بھی آ جاتے ہیں, اس میں پارٹیشن کیسز بھی آ جاتے ہیں, اس میں ٹیننسی ایگریمنٹس بھی آ جاتے ہیں, اس میں پارٹنرشپ چیٹس بھی آ جاتی ہیں, چیک ڈس آنر بھی آ جاتے ہیں, مرڈرز بھی آ جاتے ہیں, تھیفٹ بھی آ جاتی ہے. وہ ٹوٹل ہیں جو میں نے آپ کو فگر دی تھی. تو اس میں سے ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو قبضہ جات کی. سر, زیادہ تر اوورسیز کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں تو وہ ان کی جو عمر بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ پاکستان میں آ کر کروڑوں روپیہ بن جاتی ہے, تو ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ پھر جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا ہمارا کلچر ہے, ہم تھانے میں جاتے ہیں تو ایک رپورٹ درج کروانے کے لیے بھی محرر کی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ لیول پر آپ کے جو آفیسز ہیں وہاں پر کرپشن نہ ہو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ 100% تو اس ایکٹیویٹی کو نہیں روک سکتے, لیکن جو آپ کے نالج میں آئے آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ میکانزم ایسا ہے کہ اوورسیز جو ہے ہمارے تک ایکسیس ڈائریکٹ نہیں ہے. اوورسیز جو ہے وہ باہر سے کمپلین لانچ کرتا ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے, اور ہمارا باقاعدہ ایک پورٹل ہے. 90% کمپلینٹس اسی پورٹل پہ لانچ ہوتی ہیں, اور وہ اپنے کینیڈا سے, یونائٹڈ اسٹیٹ سے, اور وہ آسٹریلیا سے, جہاں سے بھی وہ لانچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پورٹل ٹو پورٹل ہمارے پاس آ جاتی ہے. یہاں سے ہم بیسیکلی DOPCs کے بھی پورٹل ہے, ہمارا پورا بیسیکلی کمپیوٹرائز نیٹ ورک ہے, تو وہ پورٹل ٹو پورٹل ادھر چلی جاتی ہے کمپلینٹ. تو اس طرح یہ چونکہ ایک کمپیوٹرائزڈ میکانزم ہے جس میں ہیومن انوالومنٹ کم ہے. تو یہ جو تاخیری معاملات ہیں ان کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اوورسیز کی جانب سے یہ شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کو جب درخواست دی جاتی ہے تو پولیس کی جانب سے جو ہے معاملات میں تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں, بعض اوقات مقدمہ درج نہیں کیا جاتا, مخالف پارٹی مل جاتی ہے. تو اس طرح کے جو آپ کے سامنے کیسز آتے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اوورسیز کمیشن میں باقاعدہ ایک اس کی ریڈریسل کے لیے DIG رینک کے آفیسر ہوتے ہیں, ڈائریکٹر پولیس میٹر, وہ تعینات ہوتے ہیں ادھر. تو اور وہ پوری پنجاب پولیس سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز وغیرہ اگر اوورسیز کو ایسے کوئی پرابلم آتے ہیں تو ہم یہاں سے ان کو متعلقہ ڈسٹرکس میں DPO سے, RPO سے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, اور ہم اپنا باقاعدہ اس کیس کو پرسیو کرتے ہیں کہ اس جگہ FIR میں پرابلم آ رہی ہے یا تفتیش میں کوئی صحیح تفتیش نہیں کر رہا, تو ہمارے نالج میں آتی ہے تو ہم اس کو بھی یا جو کوئی کمپلینٹ تفتیش چینج کی ہوتی ہے وہ بھی فارورڈ کرتے ہیں, اس کو بھی پرسیو کرتے ہیں. تو ہر ممکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اوورسیز کو جس طرح بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے ہم کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اوورسیز کو درپیش مسائل کے لیے جیسے ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے ایک ہی جگہ پر ایک ایسا نظام بنایا جائے جس کا آپ نے اکثر ذکر بھی کیا ہے کہ ماڈل کورٹس ہیں, جیسے ماڈل وومنس پولیس اسٹیشن ہے, اسی طرح ماڈل ایسے سینٹرز بنا دیے جائیں جہاں پر اوورسیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. جی, آپ نے اپنا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کو ریز کی ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نے اوورسیز پولیس اسٹیشن کے لیے ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے, اور اس میں کافی حد تک پیش رفت بھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے کوئی لیگل کومنٹس کے لیے, کیونکہ جب ایک فارم ہوتا ہے اس کے لیے پورا ایک رجیم بنتی ہے, ایک پورا ایک میکانزم ہوتا ہے جس کی باقاعدہ اپروولز ہوتی ہیں, نمبر آف پوسٹ ہوتی ہیں, اور اس کی فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے.
تو اسے اس ساری کے لیے ایک پورا اس کا لیگل اپینین کیا جاتا ہے کہ اس کا لیگل مینڈیٹ کیا ہے, اس کو لیگل کور کیا ملے گا. ایک عام تو پولیس آرڈر میں ان کی ہے نا اپنا جو ان کے نارمل پولیس اسٹیشنز ہیں, تو وہ بیسیکلی وہ سارے ہم ایک لیگل کور کے حوالے سے ہماری جو ہے ابھی فی الحال ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور جیسے انشاءاللہ یہ ہمارا لیگل مینڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پھر آگے فردر فائنینسز اور جو پوسٹ کریشنز ہیں اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. سر یہ جو آپ کو کوئی ایسی شکایات آئی ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لوگ آپ کو مطلب پریشرائز کرنے کی کوشش کریں کیسز میں, اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ پرائم منسٹر بڑے کنسرنڈ ہیں اوورسیز کے بارے میں, اور سی ایم کا چونکہ مجھے فل کانفیڈنس ہے, اس لیے کہ چھوٹے موٹے پولیٹیکل کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنی کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا منسٹر جو ہے وہ مجھے بیسکلی سی ایم صاحب کی موجودگی میں جو ہے وہ اس طرح مجھے انڈر پریشر کرے. تو یہ اپنا پی ایم صاحب کا اور چیف منسٹر صاحب کی اسپیشل ڈائریکشن ہے کہ کسی پریشر کو آپ نے جو ہے خاطر میں نہیں لانا. اچھا, آپ نے بتایا چھوٹے موٹے پریشر کو آپ خاطر میں نہیں لاتے, تو بڑے کو لے آتے؟ نہیں کسی کو نہیں. یہ اپنا آج تک الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. اگر ہے میں بیئر نہیں کرتا پریشر کو, میں اس کو کبھی وہ جو ہے نا پریشر کو ہم نے کبھی انڈر پریشر نہیں ہوئے. سر بہت شکریہ آپ کا. خادم عباس شاہ صاحب کی باتیں ناظرین آپ نے سنی, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.